بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت جو ملک کے جو حالات ہیں، جو اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو اکنامیکلی انسٹیبلٹی ہے، دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، معاشی استحکام تبھی آئے گا جب اس ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔ تو سیاسی استحکام کے لیے آپ کو عوام کی رائے لینی ہوگی کہ عوام کیا چاہتی ہے اس ملک کی۔ تو اس وقت جو حالات ہیں اس میں آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ عوام چاہتی کیا ہے۔ جب آپ کے ملک میں ایک رول آف لا ہوگا، ایک قانون کی حکمرانی ہوگی، تب آپ کا ملک معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج جو دیکھیں ظلم کا نظام ہے، جو اس سے پہلے کہ ایرسٹوٹل نے 2500 سال پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو سارے لوگ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، یعنی کہ آواز بلند کریں گے، یعنی کہ سیاست میں آئیں گے تاکہ وہ کاؤنٹر کر سکیں اس چیز کو۔ تو اس میں صرف دو طبقے سیاست میں، یا دو طبقے وہ ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ نمبر 1 کہ جو بزدل ہے، جو ڈرتا ہے، جو ظالم کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ظالم کے سامنے کیا تو وہ مجھ پہ ظلم کرے گا۔ اور جو دوسرا ہے نمبر 2 کہ جو خود غرض ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو بڑی کمفرٹیبل ہے، آسان ہے، میرے پاس تو ہر چیز ہے دنیا، تو میری زندگی تو بڑی کمفرٹیبل ہے، تو اگر میرے معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جو ہماری ایلیٹ ہے، جو اس ملک کی ایلیٹ ہے، اس کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ اگر معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہوتا رہے ظلم۔ تو ان کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، وہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو اس سے ایک معاشرہ ایک غلام بن جاتا ہے، اس سے معاشرے میں ظلم و ناانصافی جو ہے وہ سسٹم رائج ہو جاتا ہے، تو ایک خوف کا بت طاری ہو جاتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ نے سب سے پہلے خوف کے بت کو توڑنا ہوگا۔ اس وقت دیکھیں ملک میں جو حالات ہیں، جو اس وقت جو پی ایم ایل این ہے وہ ایک چھوٹا بچہ بنا ہوا ہے۔ تو پی ایم ایل این چھوٹا بچہ بنا ہوا کہ دیکھیں وہ کہتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ختم ہوتی۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو پاکستان لے آئے، پھر ان کی ڈیمانڈ ہے جی کہ ان کو پروٹوکول دیا جائے، پروٹوکول دے دیں، پھر ان کی ڈیمانڈ ہے جی کہ ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو ریلیف بھی دے دیں۔ تو اب ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ اتنے معصوم بچے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جی اب ان کو ٹویٹر پول جتایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات پکی ہوئی ہے، ہماری بات ہوئی ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ یہ آپ کے باپ کا ملک ہے، یہ پاکستانی قوم کا ملک ہے، ہوگا وہی جو اس ملک کی عوام چاہے گی۔ تو وہ اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹویٹر پول جتوا دیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو اس وقت جو سوشل میڈیا پر جو اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ورکرز ہیں، یا جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ اتنی جو کریم ایجوکیٹڈ جو یہ پبلک ہے، اور وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ وہ ان کو نیڑے تیڑے بھی نہیں لگنے دیتے۔ ان کے اپنے ٹویٹر جو ان کے اکاؤنٹنٹ سے جو پول ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ 80%، 90%، 95 اتنے کتنے وہ ووٹ پی ٹی آئی کو ڈالتے ہیں، پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے بھی۔ تو ان کو نیڑے تیڑے بھی نہیں لگنے دیتے۔ تو سمجھیں کہ کتنی یہ ایک باشعور قوم بن چکی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ پاک اگر کسی ایک قوم کو شعور دے دیتا ہے تو وہ جو ایک نظریے پہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تو اس وقت جو قوم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں جو ریئلائز کیا، جو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جو اس طرح کا جو میں نے جنون دیکھا ہے قوم میں، جو ایک اللہ پاک کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ دیکھیں ایک تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی ایک اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے کہ ہمیں ایک حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں استقامت دی ہے۔ تو اس وقت جو مشکل حالات ہیں، تو ابھی بھی جو لوگ ظلم کے خلاف جو آواز نہیں اٹھا رہے، جو ڈرتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے خوف کے بت کو توڑنا ہوگا اگر آپ نے اپنے بچوں کا اپنا مستقبل بنانا ہے۔ تو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے ظلم کا خلاف کھڑے ہونا، آواز بلند کرنی ہے۔ اگر محمد ابراہیم اگر ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے تو میرے پاکستانیوں آپ بھی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ رکھتا ہوں، تو اگر میں ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں، اپنا سٹانس، اپنا نیریٹو پیش کر سکتا ہوں، تو آپ بھی میرے پاکستانیوں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک زندہ قوم بنیں، آپ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
امتی ہیں. آپ ایک دیکھیں اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حق سچ کے لیے انہوں نے اگر شہادت کے اگر وہ مرتبے پر فائز ہو گئے آخری دم تک وہ حق سچ کے ساتھ رہے تو میرے پاکستانیوں ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. کیا ہم پیچھے ہٹیں گے؟ ہم آخری سانس تک انشاءاللہ حق سچ کے ساتھ رہیں گے. تو اس وقت جو حالات ہیں دیکھیں اب جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے یہ میری بات آپ یہ جو میری پیشن کو یہ مان لیں کہ جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے اس ملک میں یا جب بھی الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی الیکشن سویپ کر جائے گی آسانی سے. کیونکہ جو پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے یہ پڑھا لکھا ووٹر ہے, یہ باشعور ووٹر ہے, اس کو پتہ ہے. اور یہ جو اس وقت جو ووٹ ہوں گے اتنا بڑا ووٹ بینک ہوگا کہ جو پی ایم ایل این ہے جو اندر پارٹیز ہے پی ڈی ایم جو بھی یہ دنگ کی دنگ رہ جائیں گی. کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ تو سب انہوں نے تو ملک کو لوٹنا اور باہر چلا جانا ہے. تو عمران خان صاحب کو دیکھیں آج اس کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے لیکن وہ آج شخص پاکستانی عوام کے لیے میرے پاکستانیوں آپ کے لیے وہ کھڑا ہے. وہ 100 سے زائد دن 107-8 دن سے بھی زائد دن ہو گئے وہ سلاحوں کے پیچھے ایک پنجرے میں قید ہے. وہ آپ کے لیے قید ہے میرے پاکستانیوں. اس کا جو ایمان ہے وہ اللہ پہ مضبوط ہے, اس کا جو ایمان ہے وہ اللہ پہ مضبوط ہے. وہ ایک سمجھتا ہے اس کو جہاد سمجھتا ہے. میرے پاکستانیوں آپ اس کو الیکشن نہ سمجھیں, آپ اس کو کمپین نہ سمجھیں, آپ اس کو جہاد سمجھیں کہ جی آپ حق سچ کے راستے پہ. کیونکہ ہمیں تو کوئی مطلب نہیں ہے نا, اگر میں پی ٹی آئی کے لیے اگر جو اتنے سالوں سے جو میں ورکر ہوں تو میں تو اپنے ذاتی اپنے پاس سے سب کچھ لگا کے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کیونکہ اس وقت جو اصل جہاد کا ٹائم ہے وہ اس وقت ہے. تو میرے پاکستانیوں آپ سب سے میری درخواست ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے کیونکہ غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. تو پی ایم ایل این دیکھیں نواز شریف صاحب کو آپ نے اچھا کھاتا ہوا دیکھتے ہوں گے, ان کو آپ ان کو اچھا پہنتا ہوا دیکھتے ہوں گے, آپ ان کو اچھا اچھی گاڑیوں میں بیٹھتا ہوا دیکھیں گے, اچھے گھروں میں رہتے ہوئے دیکھتے ہوں گے. لیکن آپ نے کبھی ان کو اچھا بولتا ہوا نہیں دیکھیں گے, کبھی ان کو اچھا پہنتا ہوا نہیں دیکھیں گے. وہ کیونکہ ایک تو یہ پی ایم ایل این والے ایک تو یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ کوشش بھی نہیں کرتے, اور تیسرا یہ کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ ٹھیکیداری والا ہے. ان کا مائنڈ ہے جو کہ میٹرو سے موٹر وے مربع تک ہے. تو یہ اپنی قوم کو موٹیویٹ کے لیے جو ہوتی ہے ایک حقیقی آزادی کے لیے, یا جو ان کو اسلامی بیک گراؤنڈ ہسٹری کا بیک گراؤنڈ دکھانے کے لیے, جو بھی اس کو قوم کو شعور دینے کے لیے, عقل دینے کے لیے, یا اپنے قوم کو ایک اجاگر کرنے کے لیے ان کے پاس جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ یا باتیں کرنی ہوتی ہیں یہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ایک تو یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ صرف کیا کہتے ہیں ان کا مائنڈ جو ہے ٹھیکیداری والا, لیڈر والا نہیں ہے. تو لیڈر کا کام ہوتا ہے قوم بنانا, اور عمران خان صاحب نے قوم بنائی, اور یہ ایک ایسی قوم ہے انشاءاللہ میری آج بات یاد رکھ لیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے یہ قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دے گی اور حق سچ کے حق میں ووٹ دے گی انشاءاللہ. کیونکہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس قوم کا اللہ پاک نے شعور عطا کیا ہے. تو ہم سب ایک حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو میرے پاکستانیوں میں اگر ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتا ہوں تو آپ سب کھڑے ہو سکتے ہیں. آپ سب نے اپنا سٹانس اپنا نیریٹو پیش کرنا ہے. تو آپ سب نے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے. یزید کے خوف سے یہ نہیں کہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں نا, دیکھیں جس طریقے سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, لوگ پی ٹی آئی کو کہتے ہیں جس طرح ان کو ڈر دھمکا کے چھڑا رہے ہیں. تو اس مشکل حالات میں ہم سب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اور یہ پبلک کی جماعت ہے, یہ عمران خان صاحب کی جماعت ہے, یہ پاکستانی عوام کی ہے. تو یہ ہم ایک نظریے پہ کھڑے ہیں. تو جب ایک قوم ایک نظریے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو میرے پاکستان یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ نے ایک حق سچ کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ووٹ ڈالنا ہے. تو آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے ظلم کا مقابلہ کرتے رہنا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش اور نیت دی ہے کہ اللہ پاک کوشش اور نیت دیکھتا ہے انسان کی, پھر اللہ پاک کامیابی دیتا ہے. تو یہ مشکل وقت ہے, انشاءاللہ یہ ظلم کی جو اندھیری رات ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور یہ ہم سب ایک عظیم قوم ایک عظیم لیڈر کی جو اس کی صدارت میں ہم ایک پاکستان کو آزاد کروائیں گے, ایک حقیقی آزادی. تو انشاءاللہ یہ ہم کر سکتے ہیں. ہم مسلمان, اللہ پاک نے ہمیں ہر ایک صلاحیتیں دی ہیں. تو میرے پاکستان میں آپ سب نے ایک اس کو جہاد سمجھنا ہے, حقیقی آزادی کی جہادی سفر میں میرے اور عمران خان صاحب ہم سب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. آپ نے بھی رہنا ہے. تو ظلم جو یزید ہے اس کے خوف سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے. یہ جو یزید ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو جو میرا نیکسٹ ولاگ ہوگا وہ جو پاکستان کے جو بھی ہوتے لیٹسٹ جو اکنامیکلی یا پولیٹیکلی یا جو بھی ایشوز ہوں گے اس پہ میری ڈسکشنز ہوگی. تو اس وقت جو عمران خان صاحب مشکل وقت وہ گزارے, میرے پاکستانی یہ آپ کے لیے گزارے, یہ میری بات یاد رکھنا.
اور جو ہم نے قربانیاں دی ہیں انشاءاللہ میں بھی اگر اللہ پاک نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے کیا 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 ہے. تو میرے پاکستانیوں ہم نے صرف آپ کے لیے ہی ہے. تو انشاءاللہ ہم سب اس ملک کی خدمت کرتے رہیں گے، اسی طرح اس ملک کے لیے آواز، اس غریب عوام کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. تو تب تک لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.